اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری ذکر کیا ہے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینہ دیے گئے۔ پاک یعنی پاک کی ذکر ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ پاک جب پاکی حاصل کرنا ہو ہمیں، اب ہماری زندگی جو 12 مہینے ملتے ہیں، 12 مہینے کے بعد ہمارے لیے ایک مہینہ ہمیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گفٹ کے طور پر، انعامات کے طور پر۔ اور جو 11 مہینے دیتے ہیں ہمیں جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، جو کھانا پینا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب لیا جائے 11 مہینے کے لیے۔ اگر ہم ناجائز کام کر رہے ہیں اس کی بھی حساب کتاب ہے، جائز کام کر رہے ہیں اس کی بھی حساب کتاب ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، یہ مقدس مہینہ اور پاکیزہ مہینہ، بہترین مہینہ، افضل مہینہ، ہر مہینوں سے 70 گنا بڑھ کے مہینہ جس کا نام ماہ رمضان مبارک کا نام دیا ہے، جس کا نام ہے پاکیزہ، یعنی پاک کرنے والا مہینہ۔ اب پاک کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے نوجوان دوستوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن ہے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کرنا شروع ہوئی۔ اسی مہینے میں جس مہینہ کا نام ماہ رمضان ہے، اسی میں انسان کے لیے جو 11 مہینے کھا پی کر کے حرام کھایا ہو، ناجائز کھایا ہو، کسی کی ہر ایک چیز کو ہڑپ کر کے اپنے جسم میں ڈالا ہو، ناجائز خون بن کر کے ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہو، اور اس جسم کی جو خون کے اندر جو ہمارے نسوں میں، ہمارے رگوں میں وہ خون دوڑ رہے ہیں، اور اس خون کی وجہ ہماری باڈی میں جو ہماری ماس ہے، ہمارے ماس کے اندر جو ہماری تندرستی ہے، تندرستی کے اندر ہماری باڈی پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اے میرے بندے، اگر تم نے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا، مہینے پا کر کے تو نے سحری کھایا، سحری کھانے کے بعد تو نے پورے دن بھوکا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو نے زندگی گزاری اور عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد جب تو نے 30 روزے رکھ لیا ہے، رکھنے کے بعد تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم میں، تمہارے پورے شریر کے اندر، تمہارے رگ میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی پہلے سے اس سے زیادہ موٹی اور تازہ تھے۔ گویا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ تھوڑا کمزور بن جاتے ہیں، جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کی جسم سوکھ جاتی ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں اندر چلی جاتی ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تب اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس کو بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، کمزور محسوس کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا، اے میرے بندے، تو نے 11 مہینے کھاتا پیتا رہا، خرچہ کرتا رہا، میں نے حساب لیتا رہا۔ اے میرے بندے، جب تو روزہ رکھ کر کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اے میرے بندے، تیرے بدن ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد جب موٹے سے تم پتلے ہو جاتے ہو، گویا کہ پتلا نہیں ہوئے ہو، تمہاری جسم میں سے جتنے گناہ کیے تھے 11 مہینے میں، سارے کے سارے گناہ جھڑ کر کے پاک صاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تمہارے گناہ جھڑنے کے بعد تم پاکی حاصل کر لیتے ہو۔ اگر تمہاری بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حدیث کیا چیز ہے، حدیث پتہ بھی ہے تو
حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جب وہ بندہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد جب وہ پتلا دبلا ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور وہ سوکھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات کو کس کی؟ مال و دولت کی۔ جب اس میں 12 کے 12 مہینے گزر جائے تو ہمیں زکات دینا فرض ہے، واجب ہے، جو مالک نصاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے تمہارے پاس مال نہیں ہے، زکات دینا کوئی ضروری نہیں ہے، دولت نہیں ہے، زکات دینا کوئی ضروری نہیں ہے، تمہارے جسم ہے، تم جسم کے قابل ہو، تمہارے پاس جسم ہے، تمہارے اندر بوڈی ہے، تم موٹا تازہ ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کیا کرو۔ جب تم موٹے ہو جاتے ہو اور ماہ رمضان مبارک کی روزہ رکھنے کے بعد جب تم پتلا دبلا ہو جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول نائب پروردگار تاجدار مدینہ فخر موجودات شہنشاہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فرماتے اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے اوپر زکات واجب فرض ہے، جس کے پاس نہیں ہے واجب نہیں ہے۔ گویا کہ اے میرے بندے تمہیں زکات دینا ضروری ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر کے اپنی باڈی کو کمزور کر لیتا ہے، گویا کہ کمزور نہیں دیا، گویا کہ اپنی باڈی کی زکات دے دی، تو اپنی باڈی کی زکات دے کر کے تھوڑا سا کاٹ کے اللہ کو کہہ دیا کہ پروردگار عالم تو کہے میں بھوکا رہ سکتا ہوں، اگر تو کہے میں پیاسا رہ سکتا ہوں، تو کہے میں کھا نہیں سکتا، تو کہے میں کہیں جا نہیں سکتا۔ ابھی ہمارے اسی محلے کے علاج کہہ رہے تھے آنکھ کے روزے ہیں، کان کے روزے ہیں، ہاتھ کے روزے ہیں، پیر کے روزے ہیں، یہ کس نے کہا؟ کوئی اور نے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے فرماتے ہیں اے میرے نبی، اے میرے نبی اپنی امتی سے کہہ دے، میرے بندے سے کہہ دے جو آج ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے، بھوکے رہنے کا کام روزہ نہیں ہے، پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ گویا کہ تم یاد رکھنا جب تم اپنی زبان کی روزہ رکھتے ہو تو زبان کو اپنے حساب سے چلا کرو، جب پیر کو لے کے چلتے ہو ناجائز کام کی طرف لے کے نہ جایا کرو۔ آنکھ کو اپنی نظر تمہیں دیا ہے، جس کے پاس نظر ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں موجود ہیں، بہتر روشنی دیا ہے، گویا کہ تمہیں اس آنکھوں سے غلط کام کو دیکھا مت کرو۔ جب تم ان سارے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے جب یہ آج ہمارے روزے 20 چل رہے ہیں، 20 روزے رکھ لیے ہیں، جس نے 20 روزے رکھ لیے ہیں گویا کہ اس میں اور 10 روزے رکھ سکتے ہیں، 10 روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما جو ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہے ہر مہینے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس مہینے میں کبھی اس مہینے میں 15 دن کے آگے پیچھے 20 دن کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے یہ مہینہ جو چل رہا ہے گویا کہ زیادہ دیر نہیں روزہ رکھنا پڑتا، گویا کہ 12 سے 13 سے 14 گھنٹے کی روزہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد نہ ہمیں پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ گویا کہ یاد رکھنا جب اس مہینے کو پانے کے بعد جس نے بھی روزہ نہیں ادا کی، جس نے روزہ نہیں رکھا، گویا یاد رکھنا جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب حشر کے میدان میں ہوں گے، اس میدان میں تم تڑپتے رہو گے، چلاتے رہو گے، چیختے رہو گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے تو انتقال کر گیا ہے، 4 بندے کاندھے میں لے کر کے جب تمہیں قبرستان پہنچ جاتے ہیں، قبرستان پہنچنے کے بعد تمہیں ایک قبر کے اندر سلا دیتے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی روشنی ہے، وہاں پہ نہ کوئی پنکھا ہے، وہاں پہ نہ کوئی کولر ہے، وہاں پہ نہ کوئی اے سی ہے، وہاں پہ کسی چیز کی سویدھائیں نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پکا گھر نہیں ہے، مٹی کے گھر ہے، وہ مٹی کے گھر ابھی آپ اس کے اندر جاؤ تو کیا پتا کون سے بچھو سانپ زہریلے جانور آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے تو ماہ رمضان مبارک کا روزہ پایا، روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد تو تہجد کی نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے کے بعد افطاری کرتا ہو، افطاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا
کے اگر تمہاری انتقال ہو جاتی ہے، انتقال کے بعد تمہیں نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے تمہیں لے جا کر کے چار بندے کاندھے میں لے جا کر کے تمہاری جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد تمہیں دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد سارے رشتہ دار، سارے گھر والے، باپ بیٹے جتنے ہوتے ہیں سارے تمہیں چھوڑ کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے، دیکھا تم جس کے لیے مر رہا تھا، کٹ رہا تھا، سڑ رہا تھا اور اپنے جسم کو کمزور کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، دہاڑیاں دے رہا تھا، دن بھر میں چکر کاٹ رہے تھے، پر یاد رکھ اے میرے بندے تجھے سارے کے سارے چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے ہیں، اس گڈھے میں اکیلا ہے۔ اے میرے بندے تو بہترین انسان ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، نبی کی امت ہے، تو بہترین انسان ہے، سارے نبی کی امت سے بہترین امتی کی نبی کی امتی ہے۔ اے میرے بندے جب تجھے قبر میں سلا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے جب تمہیں سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قبر کے اندر اکیلے رکھتے ہیں، اس اکیلے میں گویا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان سے تم نے روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھا ہے اور تلاوت قرآن کہا ہے، جب تم کو سلا دیتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں جس کا نام منکر نکیر ہے، وہ فرشتے آ کر کے تمہیں جگاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے اسلام کے نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا مرنے کے بعد وہی جانا ہے۔ جب تمہیں سلا دیتے ہیں ایک فرشتے، دو فرشتے آتے ہیں آ کے تمہیں جگاتے ہیں، جگانے سے پہلے تمہارے پاس روزہ، نماز، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور ماہ رمضان ملا ہے۔ جب روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے جب تم چلے جاتے ہو، تمہیں یہاں تو کچھ ملتے نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے قرآن کی تلاوت میں کتنی برکت ہے، روزے میں کتنی فضیلت ہے، نماز میں کتنے سارے راستے ہیں بچنے کے لیے۔ جب تمہیں قبر کے اندر سلا دیتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں، فرشتے تمہیں جگانے کی کوشش کرتا ہے، جب کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اٹھ جا، جلدی اٹھ جا، تجھے تیرے سے سوال کرنا ہے، تمہارے پاس ایک طرف روزہ ہوتے ہیں، پاؤں کے پاس تمہاری زکوٰۃ ہوتی ہے، سرانے کے پاس قرآن کی تلاوت ہوتے ہیں، ایک طرف ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، دوسری طرف تراویح کی نماز ہوتی ہے، تیسری طرف تمہارے صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہوتے ہیں، خیرات ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچہ کیا ہے وہ سارا کچھ فرشتے بن کر کے تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ جو فرشتے آتے ہیں تم سے سوال جواب کرنے کے لیے، سب سے پہلے کوئی اور نہیں کہتا اے پروردگار عالم یہ بندہ تیرا نیک ہے، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا، تیرا روزہ رکھا، اپنی باڈی کو کمزور کر دیے ہیں، تندرست تھے یہ کمزور ہو گئے ہیں، اے پروردگار عالم میں اس کا روزہ ہوں، آج ان کو سونے دے، اس کو جگانا نہیں۔ اے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کیا، کیونکہ میں اس کا روزہ ہوں، روزہ رکھنا فرض ہے، میں اس کا فرض ہوں، تو مجھے اس کو جگا نہیں سکتا۔ دوسری طرف سے جاتے ہیں فرشتے، پھر قرآن کہتا ہے اے فرشتے تو اس کو جگا نہیں سکتا، کیونکہ یہ رات بھر دن بھر سب صبح شام یا قرآن پڑھتے رہتے تھے، تراویح میں کھڑے ہو کر کے ہر قرآن کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے۔ اے فرشتے تو اس کو جگا نہیں سکتا، یہ تو کتنے سال بعد میں اب یہ مرنے کے بعد یہاں تک کہ آرام سے سو رہا ہے، کسی بیوی کی پریشان نہیں ہے، کسی بچے کی پریشان نہیں ہے، کسی ماں باپ کی پریشان نہیں ہے، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آج یہ آرام سے سو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے فرشتے اس کو جگا نہیں سکتا، تو میرے سے سوال جواب کر۔ یہ سارے بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، یاد رکھنا رمضان ہی کہہ رہا ہے اے فرشتے تو چلا جا، اس کو اگر تم نے تنگ کیے، پریشان کیے تو میں کل بارگاہ الہی میں حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کروں گا۔ رمضان کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، یہ دونوں انگلی پکڑ کر کے جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے، جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ زکوٰۃ رہ گیا، نماز رہ گئی، یہ سارے تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ بہت ساری فضیلتیں بتاتا ہوں، آج بتاؤں آپ کو چھوٹی سی بات۔ اب کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، شیعہ ہیں، بدکار ہیں، حرام کام کرتے ہیں، زنا خوری کرتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ دیا ہے۔
اے میرے بندے ایمان والا ہے پر ایمان پختہ ہونی چاہیے، ایمان طاقتور ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، مسجد کے لیے اگر تمہارے پاس جذبات ایمان ہے، تمہارے پاس طاقتور ایمان ہے، اگر تم دین کے خاطر اپنے گردن کو کٹا سکتے ہو، وہی ایمان تمہارے کام آئے گی۔ ایمان تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ آئے بتاؤ، ایک عورت تھی، ایک عورت زیناکار، بلاتکار، حرم کار، تاش بازی، شرابی، عیاشی، جوانی سب کچھ کیا کرتی تھی۔ کس کے لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے جسم کے لیے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، وہ زیناکار عورت زنا کرواتی تھی، حرام کے پیسے کما کرتے اکٹھے کر کے عیاشیاں کیا کرتی تھی۔ ایک راستے سے جا رہی تھی، ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی بات ہے، یہ مسلم شریف یعنی صحیح حدیث کی بات، حدیث پاک میں موجود ہے۔ عورت جا رہی تھی، زناکار عورت، اس کو پتا ہی ہمارے پاس صرف اس کے پاس کیا تھی؟ ایمان کی جذبات میں وہ دیکھو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو حاصل کرتی ہے۔ راستے سے جا رہی تھی، چلتے چلتے سورج کی کرنیں بڑی خطرناک تھی اور زمین کھول رہی تھی، گویا کہ اس کے تپشیں نکل رہی تھی۔ کتا ایک جانور ہوتے ہیں، کتے کی زبان نہیں ہوتی، گویا کہ ہر جگہ دھوپ کی شدت سے ہر جگہ زمین کے اوپر پانی سوکھ گئے تھے، گویا کہ لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، گویا جو روزہ رکھتے تھے وہ تڑپ تڑپ کر کے پریشان رہتے تھے۔ تو یاد رکھو اسلام کے نوجوان دوستوں، ہمارے پاس تو بہترین مہینہ ہے، 12 سے پہلے 14 گھنٹے کے روزے ہیں، اگر یہی روزے نہ رکھے تو کون سے مہینے کے روزے رکھو گے؟ اسلام کے نوجوان دوستوں، وہ عورت چل رہی تھی، چلتے چلتے کیا دیکھتی ہے؟ جب وہ عورت نکلتی ہے سج دھج کر کے، نئی کپڑے پہن کے، جرابے لگا کر کے، بہترین جوتے لگا کر کے نکلتی تھی، تو روڈ سے نکلا کرتی تھی، گلیوں سے نکلا کرتی تھی، لڑکے دیکھ کر کے، بوڑھے دیکھ کر کے، جوان دیکھ کر کے ہائے ہائے کیا کرتی تھی، ناجائز کام کیا کرتی تھی، گویا کہ پوری دنیا کی نظر اس کو پر ٹکی رہتی تھی۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، جب وہ عورت نکل رہی تھی، زنا کا عورت چلتے چلتے ایک روڈ کے پاس پہنچتی ہے۔ روڈ کے پاس کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک کتا، ایک جانوری ہے، کتے پیاس کی شدت سے کہیں اس کو پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت سے وہ گر گئے۔ گرنے کے بعد وہ کتا پیر سے اپنی زمین کو تھپتھپا رہے ہیں اور تھپتھپانے کے بعد اس کی جان اب نکلنے والی جان پر کیا دیکھتی وہ زناکار عورت؟ یہ کتا مرنے والے ہیں، مرنے کو بچانا شاید ہمارے دین اسلام میں فرض واجب ہے، اگر میں بچا دیتی ہوں تاکہ کوئی اچھا کام کر لوں گی۔ بس وہ عورت وہاں سے نکلی، بھاگتی ہوئی نکلی، دوڑتی ہوئی نکلی، ایک دکان پہ جاتی ہے، دکان کے پاس جا کر کے کہتی ہے مجھے ایک پانی کی بوتل دے دو۔ پانی کی بوتل دینے کے بعد وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں پیسے کیسے دوں؟ تو وہ دکان والے بوتل کو واپس لے لیتی ہے۔ اس دکان کے پاس ایک نلکا لگا ہوا تھا، نلکے کو کھولا، دیکھتے ہیں کہ پانی کیسے لے کے جاؤ کتے کے پاس۔ اس نے یہ کام کیا، اپنے زراعت کو نکالنے کے بعد، موزے کو نکالنے کے بعد گیلا کر لیتی ہے، گیلا کرتی ہی دوڑتی ہوئی اپنے کوئی اور کسی کو نہیں دیکھ رہی ہے، کتے کی نظر پہ نظر ٹکی ہوئی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پہنچنے کے بعد زراعت کو لیتی ہے، اس کے منہ میں نچوڑ دیتی ہے، نچوڑنے کے بعد اس پانی کو پینے کے بعد وہ کتا پیاسے سے وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تر و تازہ ہونے کے بعد کتا دوڑنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل، یہ دیدار عمل بہت ہی پسند آیا، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے روزے کی برکت سے اور رحمت کے برکت سے اور عشرت کے برکت سے، نجات کے برکت سے، عذاب کی برکت سے، سارے چیزوں سے ان کی ساری گناہ کو معاف کر کے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے اسلام کے نوجوان دوست، ہم سوچتے ہیں اسلام کو بہت بیکار چیز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گویا کہ اسلام اتنی خطرناک چیز ہے،
اس پہ عمل کیا جائے، دیکھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی دور نہیں سکتا۔ ٹائم زیادہ ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة